ابا جان یہاں ارد گرد بھی کئی پیکٹ بکھرے پڑے ہیں، اگر یہ ڈبے بھی یہاں پڑے رہتے تو کیا ہوتا؟ ہمیں کسی نے دیکھا تو نہیں، بچوں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب اس میں آتا ہے ارد گرد۔ ارد گرد کا مطلب ہے آپ کے آس پاس میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ارد گرد۔ تو بچوں نے جیسے منہ بناتے ہوئے یعنی ناک منہ جیسے چڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا، بیٹا اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ کسی اور نے نہیں دیکھا۔ ابا جان ناراضی سے بولے۔ عبداللہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا، نہیں میرا مطلب تھا ہمیں کسی اور آدمی نے نہیں دیکھا۔ ابا جان یعنی کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو، ہر غلط کام کر سکتے ہیں، باغ کا مالی نہ ہو تو پھل چرا سکتے ہیں۔ اب مالی کا مطلب ہے جو بندہ باغ کی رکھوالی کرتا ہے، پودوں کو پانی دیتا ہے، شاخ تراشی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مالی۔ کیا یہ مطلب ہے آپ کا؟ عبداللہ جھیم کر بولا۔ جھیم کر ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنی شرمندگی کو وہ کرتے ہوئے، نہیں میرا یہ مطلب نہیں، میرا مطلب ہرگز نہیں، ہمیں خیال رکھنا چاہیے، آئندہ ہم ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ عبداللہ نے جلدی سے تمام کچرا سمیٹ کر لفافے میں ڈال کر عائشہ کو دیا، جسے عائشہ نے پاس پڑے ہوئے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ ابا جان نے دونوں کو شاباش دی۔ کوڑا دان کیا ہوتا ہے؟ جو ایسے ڈبے باغ میں یا شاہراہوں پہ اس طرح کے وہ رکھے ہوتے ہیں، یا مارکیٹ میں ایسی وہ ڈبے ہیں، چاہے وہ پلاسٹک کے ہوں یا گتے کے ہوں یا ٹین کے ہوں یا سیمنٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں آپ اپنی جو استعمال کرنے کے بعد وہ چیزیں جو ہے ان میں ڈال دیتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کوڑا دان۔ ابا جان نے دونوں کو شاباش دی۔ شاباش کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ ابا جان اس سے پہلے کہ شام ہو جائے ہمیں اب گھر چلنا چاہیے۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں ٹریفک کے اشارے کی بتی سرخ ہونے پر ابا جان نے گاڑی روک دی، مگر پاس ہی سے ایک سفید رنگ کی گاڑی آگے بڑھتی چلی گئی۔ عبداللہ بے چینی سے کہنے لگا۔ اب یہاں بے چینی کا مطلب ہے کہ یعنی اس کو چین نہ آیا، اس کو یہ دیکھ کر اس کو سکون نہ آیا، تو جا کر کہنے لگا، یہ تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ہمیں بھی ان کی طرح آگے بڑھ جانا چاہیے تھا۔ عائشہ بجان یہ گاڑی سرخ بتی پر بھی کیوں نہ رکی؟ ابا جان بیٹا یہ ایمبولینس ہے جو زخمیوں اور بیماروں کو اسپتال لے کر جاتی ہے، اس کے علاوہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ٹریفک کے اشارے کی پابندی کرے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی گلی میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی گلی میں داخل ہو گئے یعنی اپنی گلی میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حامد صاحب گلی میں لگی ہوئی ٹیوب لائٹس کو تبدیل کر رہے تھے۔ ٹیوب لائٹ جو ہوتی ہیں، جو سڑکوں میں سڑک کے کنارے جو گلی میں لگی ہوئی ایک ٹیوب لائٹ کو تبدیل کر رہے تھے۔ ابا جان نے ان کے پاس جا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے، میں آج اسے تبدیل کرنے ہی والا تھا۔ حامد صاحب کوئی بات نہیں، آپ مصروف تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اسے تبدیل کر دوں، ورنہ شام ہوتے ہی اندھیرا چھا جاتا تو گزرنے والے کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ مصروف کا مطلب ہوتا ہے مشغول، کسی کام میں اپنے کام میں لگے ہونا، اس کو کہتے ہیں مصروف۔ مناسب کہتے ہیں کہ میں نے مناسب سمجھا، یعنی میں نے اس کو اچھا سمجھا کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، اور پریشانی ہوتی
گزرنے والوں کو پریشانی ہوتی، یعنی ان کو جس کو دقت ہوتی، چلنے پھرنے والے کو دقت ہوتی، ان کو تکلیف ہوتی، اس لیے اس کو پریشانی کہتے ہیں۔ عبداللہ نے آہستہ سے عائشہ سے کہا، انہوں نے تو بہت اچھا کام کیا۔ جی ہاں، عائشہ نے جواب دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے امی جان کو سلام کیا۔ امی جان شام کو دعوت میں جانے کے لیے کپڑے استری کر رہی تھیں۔ عائشہ نے امی جان سے پوچھا، امی جان آپ ابھی سے کیوں تیاری کر رہی ہیں؟ امی جان نے جواب دیا، بیٹا وقت پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تیاری پہلے ہی سے کر لیں۔ عبداللہ نے بھی بات چیت میں حصہ لیتے ہوئے کہا، یعنی بات چیت میں شامل ہوتے ہوئے کہا، جیسے میں رات ہی کو اپنے اسکول کی تیاری کر لیتا ہوں، اور پتہ ہے کل میرا ایک دوست اسکول میں کھانے کے وقفے کے دوران میں گر گیا اور اس کے کھانے کا ڈبہ بھی الٹ گیا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھنے میں مدد دی اور کھانے میں بھی اسے شریک کر لیا۔ یہ سن کر ابا جان نے، اچھا اس میں کھانے میں بھی شریک کر لیا کا مطلب ہے اس کو حصہ دیا، کھانے میں بھی اس کو شامل کیا، یعنی اس کو بھی کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ یہ سن کر ابا جان نے عبداللہ کو شاباش دی اور کہنے لگے، دوسروں کی مدد کرنا اور اپنی چیزوں میں انہیں شریک کرنا تو بہت ہی اچھی بات ہے اور ایک اچھے شہری ہونے کی نشانی ہے۔ نشانی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ علامت ہے یا ایک اچھی بات ہے، اچھے شہری ہونے کی نشانی بھی ہے۔ عبداللہ، اچھے شہری اور وہ کیسے ابا جان؟ عائشہ، ابا جان آپ ہمیں اچھے شہری کی خوبیاں بتائیں تاکہ ہم بھی انہیں اپنا سکیں اور اچھے شہری بن سکیں۔ سب گھر والے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ابا جان، سنو بچوں، اچھا شہری بننے کی کوئی مشکل بات نہیں، بس تھوڑی سی محنت اور چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے ہمیں دوسروں سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کسی سے وعدہ کریں تو پورا کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں اور اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ عائشہ کہنے لگی، ابا جان میں تو اپنے اسکول میں ان باتوں کا خیال رکھتی ہوں، اپنے اساتذہ کی باتیں توجہ سے سنتی ہوں۔ توجہ سے سننے کا مطلب ہوتا ہے غور سے سنتی ہوں اور ان پر عمل کرتی ہوں، اپنے کام دل لگا کر کرتی ہوں، یعنی دل لگا کر کرنا یعنی محنت سے کام کرنا، اور توجہ سے، محنت اور توجہ سے کام کرنا اس کو کہتے ہیں دل لگا کر کام کرنا۔ اپنے اسکول اور جماعتیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی۔ عبداللہ کہنے لگا، میں بھی بہت شوق سے پڑھتا ہوں اور جب مسجد میں جاتا ہوں تو شور بھی نہیں کرتا۔ ابا جان کہنے لگے، ارے واہ، آپ تو اچھے شہری کی بہت سی خوبیاں پہلے ہی سے موجود ہیں، یعنی موجود ہیں آپ میں شامل ہیں، آپ کی خوبیاں آپ میں موجود ہیں۔ ایک اچھے مسلمان اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی عادات کو اپنائے تاکہ وہ خود بھی پرسکون زندگی گزارے اور اس کے ارد گرد بسنے والے لوگ بھی خوش اور مطمئن زندگی بسر کر سکیں۔ بسر کرنا مطلب ہے گزار سکیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا بالکل مشکل نہیں، بس ذرا سی محنت اور توجہ سے ہم سب اچھے شہری بن سکتے ہیں۔